رحمۃ اللہ، آپ الیاس گمن صاحب کے درس میں گئے تھے، بہت سی باتیں ہوئیں اور انہوں نے فرمایا ایک حدیث دکھا دو کہ نبی علیہ السلام نے آخری عمر تک یا آخری نماز تک رفع الیدین کیا ہو۔ محترم بھائی، رفع الیدین کرنے والوں کو اس پر مبارکباد ہو کہ گمن بھی یہ مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ باقی تو ہم نے مان لیا کہ رفع الیدین ہے، آخری نماز یا آخر تک رفع الیدین کرنا دکھا دیا جائے۔ میرے پیارے اور محترم بھائی، نبی علیہ السلام سے رفع الیدین کا کرنا ثابت ہے، آپ علیہ السلام سے رفع الیدین کا نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ نہ کرنے کے حوالے سے یہ حضرات جو بھی روایات بیان کرتے ہیں وہ سندن صحیح نہیں ہوتی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ آخری عمر تک اب ان کو رفع الیدین کرنا دکھایا جائے۔ تو میرے پیارے بھائی، جب نہ کرنا ثابت ہی نہیں تو یہی بذات خود آخری عمر تک کرنا ہے۔ باقی بخاری مسلم کے اندر جو روایات آئی ہیں صحابہ کرام سے، ان میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ یا اسی طرح عبداللہ بن عمر یا دیگر صحابہ، ابن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام، جب بھی کھڑا ہوتے، فی الصلاۃ، نماز میں۔ تو نبی علیہ السلام نماز کبھی کبھی پڑھتے یا ہمیشہ پڑھتے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اذا، جب قاما، کھڑے ہوتے، فی الصلاۃ، نماز میں، رفع یدیہ، رفع الیدین کرتے۔ کہاں کہاں کرتے؟ فرمایا نماز کے شروع میں کرتے، اور پھر فرمایا وکان یفعل ذلک حین یکبر للرکوع، اور جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کے لیے اللہ اکبر کرتے تو پیارے نبی علیہ السلام اسی طرح کرتے تھے، جیسے شروع نماز میں رفع الیدین تھا، کانا، رکوع کے لیے جاتے ہوئے بھی رفع الیدین تھا۔ اور فرمایا وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور کرتے تھے رفع الیدین جب بھی رکوع سے سر اٹھاتے تھے۔ تو نماز کا شروع کرنا ہو، رکوع جانا ہو، رکوع سے اٹھنا ہو، کانا اور اذا، آپ علیہ السلام نماز شروع کرتے جب بھی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع کرتے تو پھر بھی اسی طرح کانا یفعل ذلک کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی آپ کو میں بیان کر دوں جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، السنن الکبریٰ للبیہقی ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں، لمبی روایت ہے کافی۔ اس کے اندر عبداللہ بن زبیر نے رفع الیدین کیا، کہا میں نے رفع الیدین اس لیے کیا، صلیت خلف ابی بکر، میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی۔ ابو بکر نے شروع نماز میں اور رکوع وغیرہ میں رفع الیدین کیا۔ ابو بکر نے کہا صلیت خلف رسول اللہ، میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، فکانا، پس تھے وہ، یرفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اذا افتتح الصلاۃ، نماز کے شروع میں، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا رَكَعَ، اور جب رکوع کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ابو بکر کون ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آخری نماز تک نماز پڑھنے والے، بلکہ نبی علیہ السلام ابو بکر کی امامت، ابو بکر نبی کی اقتداء کر رہا ہے اور پیچھے صحابہ ابو بکر کی اقتداء کر رہے ہیں، بخاری وغیرہ۔ تو یہ رفع الیدین ہمیشہ ہی ثابت ہے۔ انہوں نے اتنا تو کہہ دیا کہ رفع الیدین تو ہے، اب ان کو آخری وقت تک یا آخری نماز دکھائی جائے، تو وہ یہ حدیث کے اندر وضاحت الحمدللہ موجود ہے۔ میں یاد رکھیے سابقہ دیوبندی تھا، خود دیوبندی مماتی، میں اپنے رب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں کہ دیوبندی، حیاتی، مماتی، چشتی، قادری، بریلوی، سور وردی، یہ جتنے بھی ہیں بغیر وردی، ان کو پتہ ہے رفع الیدین ثابت ہے، لیکن اپنے امام کی تقلید کی وجہ سے یہ رفع الیدین نہیں کرتے۔ جیسا کہ زکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں کہا، صحابی کو تیروں پہ تیر لگتے رہے، وہ نماز پڑھتا رہا خون نکلنے کے باوجود، لیکن
ہمارے امام اعظم کا کہنا ہے خون نکل آئے تو وضو ٹوٹ جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ حدیث کے بعد امام کا کیا تک بنے گی؟ تو یہی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بریلوی اور دیوبندی رفع الیدین محض اس وجہ سے نہیں کرتے کہ امام کی تقلید، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا کہ میری تقلید کرو اور میری تقلید کی وجہ سے نبی کی سنتوں اور حدیثوں کو چھوڑ دو۔